محمد و آل محمد باواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبا الزهراء أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل ولا عن أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم معلوم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله من عباده خيرتان فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس. قال إمام سجاد عليه السلام أنا ابن خيرتين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، بہرحال ضد خطابت کے اثنا میں انکساری کرنا، چونکہ علامہ سلمان عابدی صاحب استاد بزرگوار بھی ہیں، بہت بڑے خطیب بھی ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں. انہوں نے ہمیں جب جوہر خطابت کے کچھ رموز بتانا چاہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ خطابت کے ذوف چیزوں میں، خطابت کے ذوف میں جہاں خطابت لڑ کھڑاتی ہے وہاں یہ ہے کہ انکساری کیا ہے. لیکن یہاں پر انکساری تقاضائے توحید ہے، اس لیے کہ توحید ہی یہی ہے کہ جو بڑا ہے اسے بڑا مانے، جس کا جو حق ہے اسے وہ دے. یہ توحید ہے. تقاضائے توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ رموز خطابت کے شرائط کو توڑتے ہوئے میں انکساری کر رہا ہوں. اصل میں خطابت کا حق استاد بزرگوار کا ہے. ان کے سامنے لب کشائی واقعاً سخت بھی ہے اور خلاف توحید کا تقاضا بھی ہے.
لیکن اصلاح نہ ہوتی تو جسارت بھی نہ ہوتی. الغرض یہ ہے کہ جن احادیث شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، جس میں نبی مکرم مختار کل کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے نام پر ایسی صلوات ہو رہی ہے تو پھر تو کتابیں اور مجلے فرانس سے نہیں تو اور کہاں سے چاپ ہو گئی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس لیے کہ جس امام کے نام سے یہ عشرہ منعقد کیا گیا ہے، ان کے زندگی پر بھی ایک مختصر سی نظر کریں گے تو اس میں معلوم یہ ہو جائے گا کہ امام نے اپنے زندگی میں کربلا کے بعد جتنے صلوات کی دعائیں پڑھی ہیں، نہ ان سے پہلے والے کسی امام نے پڑھا ہے، نہ ان کے بعد والے کسی امام نے پڑھا ہے. اس لیے کہ صلوات رحمت بھی ہے، صلوات ولایت بھی ہے. دیکھیں رحمت کا مسئلہ یہ ہے، میں بتاتے چلوں کہ رحمت ایک اقیانوس ہے، ایک بہت بڑی دریا ہے. اب جو بھی غضب پروردگار جو آپ سوچتے ہیں وہ ایک ندی ہے، ایک تالاب ہے. جب ندی تالاب اس وقت تک ندی رہتی ہے، تالابیں رہتی ہیں جب تک اس سے بزرگ چیز اس سے متصل نہ ہو جائے. اگر کوئی دریا تالاب سے مل جائے تو تالاب کا وجود نہیں رہتا. اگر کوئی ندی دریا سے متصل ہو جائے، جا ملے، تو اب وہ ندی نہیں رہتی بلکہ دریا کہلاتی ہے. عزیزان گرامی اب دیکھیے گا جتنے بھی اللہ کے گنہگار ہیں، اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے ہیں، اگر ایک رحمت کا قطرہ اس پہ شامل حال ہو جائے تو غضب پروردگار نہیں رہتی بلکہ رحمت کے اقیانوس میں داخل ہو جاتی ہے. اب وہ رحمت کے اقیانوس میں داخل ہو جاتی ہے. اب بتائیے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خاک شفا کیوں ہو گئی؟ شاید سمجھا نہیں سکا. دیکھیے کربلا میں یزیدی لوگ بھی مارے گئے تھے، دشمنان اہل بیت بھی مارے گئے تھے، یہاں تک کہ حر کے بیٹے نے 200 لوگوں کو مارا، 160 لوگوں کو حبیب ابن مظاہر نے مارا. اب نہیں معلوم کن لوگوں کو کن حضرات نے مارا ہے. یعنی بنی ہاشم کے لوگوں کی فہرست دیکھیں گے تو کوئی بھی 200 کے نیچے لوگوں کو نہیں مارے ہیں. اب اتنا خون وہاں پر بہا ہے، اس کے باوجود خاک کربلا کیوں خاک شفا ہے؟ یہ خاک شفا ہے. یہ سارے خون ندی ہے، تالاب ہے، نہیں معلوم کیا ہے، لیکن قطرہ حسین ایک اقیانوس ہے، ایک دریا ہے. جب دریا وہاں پر آ گیا تو اب تالاب کا وجود نہیں رہتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں صلوات کی فضیلت بتاتے جا رہا ہوں کہ صلوات ایک رحمت ہے، صلوات ولایت ہے، صلوات کل اصول دین ہے. اب دیکھیے اللہم میں لفظ اللہ توحید ہے. خود صلوات کا پڑھنا عدالت کا تقاضا ہے. اب اس میں گرامی ذات اقدس ختمی مرتبہ توحید کی دلیل نہیں بلکہ کس کی دلیل ہے؟ رسالت کی دلیل ہے، نبوت کی دلیل ہے. اور آلہ امامت ہے. اس کے بعد یہ کہنا وعجل فرجہم یہ قیامت ہے. یہ آیت اللہ اشتہار دیے کہتے ہیں خود صلوات کا اس وقت پڑھنا اور وہاں صلوات کا جانا ایک برزخ بتاتا ہے، قیامت بتاتا ہے، حساب و کتاب بتاتا ہے اور ملکوتی قدرت بتاتا ہے. صلوات پڑھے محمد
امام سجاد نے صلوات جتنے پڑھے ہیں کسی امام نے نہیں پڑھا ہے، اور یہ اشرابی انہی کے نام سے ہے۔ بہرکیف جس حدیث شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں اس میں رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں دو قوم سب سے اچھی ہیں، ایک عرب میں قریش ہے، عجم میں فارس ہے، عجم میں فارس ہے، یعنی سب سے اچھی قومیں پورے عرب میں ڈھونڈیں گے تو قریش ملیں گے، سب سے اچھی قومیں عرب کے علاوہ تلاش کریں گے تو وہ فارس ملیں گے۔ اور امام سجاد فرماتے ہیں میں انا ابن خیرتین، میں یہ دونوں کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، کربلا کے بعد امام سجاد کی زندگی کو، یعنی امام سجاد کے کارناموں کو تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے چار حصوں میں تقسیم کرے، کوئی 5 میں تقسیم کرے، کوئی 2 میں، نہیں معلوم کتنوں میں، لیکن میں نے امام کے زندگی کو بعد کربلا 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوں۔ پہلا بڑا کارنامہ امام سجاد کا مدرسے کی تشکیل، دوسرا حصہ مولا کا بہت بڑا کارنامہ حقائق کا پرچار کرنا، تیسرا تشہیر کربلا، تشہیر کربلا۔ بعض لوگ دوسرے اور تیسرے کو ادغام کر دیتے ہیں، لیکن میں نے اسے جدا کیا ہے، انشاءاللہ اگر وقت ملے تو کوئی تفسیر بتاؤں گا۔ پہلے یہ دیکھیے کہ کربلا کے بعد کا مرحلہ ہے، یہ خود کربلا کیا ہے، خود کربلا کیا ہے؟ کربلا محبت کی بے مثال جائگاہ کا نام ہے، کربلا نفرتوں کے عروج کا نام ہے، کربلا جہاں پر ایثار و قربانی کا درس ہمیں ملتا ہے، کربلا عزیزان گرامی تفسیر قرآن کی جگہ کا نام ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو کئی قرآنی آیات ہمیں اب تک سمجھ میں نہ آتے، قرآنی آیات ہمیں اب تک سمجھ میں نہ آتے۔ اب کربلا سنت نبی کے اجرا کا نام ہے، کربلا سنت زمانہ جاہلیت کے اجرا کا بھی نام ہے۔ اب دیکھیے کئی آیتیں ایسی ہیں جو بغیر کربلا کے سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے موت کا تذکرہ کیا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ کربلا سے پہلے احادیث میں یہ ملا، موت مومن کے لیے پھول سے خوشبو کا جانا ہے۔ موت مومن کو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے، پھر مومن لبیک کہہ کر موت کو قبول کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، خوشبو کا سونگنا ناک سے ہے، دیکھنا آنکھوں سے ہے، لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہوتا ہے، ذائقے کا تعلق نہ ناک سے ہے نہ آنکھ سے ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ تو کربلا میں ایک چچا نے بھتیجے سے پوچھا بیٹا موت کیا ہے؟ شان سے زیادہ شیرین ہے۔ اگر یہاں موت کا مزہ نہیں معلوم ہوتا تو آج تک یہ آیت تفسیر سے محروم رہتی۔ سنت نبی کے اجرا کا نام کربلا ہے، زمانہ جاہلیت کے رسوم کے اجرا کا نام کربلا ہے۔
اب آئیے سنت نبی کیا تھی؟ جب بھی خطبہ دینا ہو بلال اذان دو، بلال اذان دو، جب بھی کوئی تقریر کرنا ہو بلال اذان دو، لوگ جم جائے، لوگ اکٹھا ہو جائے تاکہ کچھ بولوں۔ جنگ خیبر جانا ہے، بلال اذان دے کر لوگوں کو جمع کرو۔ فتح مکہ خواب دیکھا ہوں، سامان سفر باندھنا ہے، بلال اذان دو۔ یہاں تک کہ ولایت کا جب اعلان ہوا، بلال لوگوں کو جمع کرنا ہے، اذان دو۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی جنگ ہوتی ہے نقارہ پیٹا جاتا ہے، میوزکیں ہوتی ہیں، آوازیں نکالی جاتی ہیں، خواتین کو بلایا جاتا ہے، رقص کروایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ جنگوں کے لیے آمادہ کیا کرتے تھے؟ کس طرح رقص کر کے، نقارے پیٹ کے، نہیں معلوم کیا کیا کر کے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور سے لے کر صبح عاشور تک ہر کشمکش میں تھا، جاؤں کہاں کدھر جاؤں۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، ایک طرف رسم جاہلیت ادا ہو رہی تھی، نقارے پیٹے جا رہے تھے، ایک طرف اکبر کی اذان آ رہی تھی۔ صدائے آزان تھی تو ہر سمجھ گیا سنت رسول کے اجرا کا مقام وہاں ہے۔ آزان سنت رسول ہے، اسی لیے جب معاویہ کو مولا نے خط لکھا تھا، دیکھ میرے پاس اب بھی وہ تلوار ہے جس جنگ میں تیرے دو قریبی لوگوں کو مارا تھا۔ تو معاویہ نے خط دیکھا، ارے یہ جو علی آیا تھا آزان کی آواز سن کر آیا تھا، جب تک آزان نہ مٹا دوں ٹھنڈی سانس نہیں لوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ معاویہ نے کہا، چونکہ معاویہ کا جملہ در حقیقت یہ ہے، جب تک رسول کا نام اذان سے نہ مٹا دوں تب تک سکون نہیں لوں گا، ٹھنڈی سانسیں نہیں لوں گا۔ جب نام رسول نہ ہو تو وہ اذان ہی کہاں ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حر نے اذان سنی، پہچان لیا حق کہاں ہے، باطل کس طرف ہے۔ عزیزان گرامی، اذان کا سلسلہ ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کیا اذان میں حیا علی خیر العمل کب سے شروع ہوا، کہاں شروع ہوا، کس نے کہا؟ اب مجھے نہیں معلوم کب اور کس نے کیسے شروع کیا، لیکن ایک مقام یہ ہے جب خیر البریہ کو ولی اللہ بنایا گیا تب اللہ کے رسول ولی اللہ نے کہا بلال اب کے اذان میں حیا علی خیر العمل کہنا۔ عزیزان گرامی، ایک طرف چاہتا تھا کاٹ کر اذان ختم کر دو، اہل بیت کو ختم کر کے اذان مٹا دو۔ عزیزان گرامی، جب دربار یزیدی میں امام سجاد نے اجازت لے کر خطبہ جب پڑھنا شروع کیا، کہا انا ابن مکہ والمنا، دیکھو میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، مولا آپ مکہ اور مینا کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اس لیے کہ مکہ وہ جگہ ہے، دو علتیں اس کی میں نے سنا ہے، وہ یہ ہے پہلی علت مکہ سب سے پہلی زمین ہے
جس کو اللہ نے بنایا ہے، زمین کی جو فرش بچھایا تو اللہ نے سب سے پہلے مکے سے شروع کیا. بعض نے بتایا کہ جوف کعبہ سے شروع ہوا، جوف کعبہ سے شروع ہوا. تو جوف کعبہ سے مکہ شروع ہوتا ہے اور پوری دنیا بن جاتی ہے. تو اب جوف کعبہ میں جو پیدا ہوا ہے وہ علی ہے. جس کی اب وہ جو وارث ہوتا ہے وہ کبھی کبھی عرب میں یا ہو سکتا ہے عجم میں بھی یہ استعمال ہو کہ کوئی بڑا باغ ہو، بہت بڑی زمین ہو، اس کا نام رکھ دیا جائے. مثلا جو ہے کوئی بھی ایک نام رکھ دیا جائے. مولانا مصحف فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، مصحف باغ، کوئی بھی ایک نام. اب یہ مصحف باغ رکھ دیا گیا تو اب ان کا بیٹا کہہ سکتا ہے انا ابن مصحف، چونکہ وارث ہے. تو کعبے کے جوف کا وارث سجاد ہے. دوسری علت یہ بتائی، توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی، جس کے پاس جس گھر کی چابی ہو رسمن وہ اس گھر کا صاحب کہلاتا ہے. تاریخ پڑھ لیجئے گا، کم سے کم ابرہہ سے شروع کرے تاریخ کو، اس سے پہلے لے کے نہیں جا رہا ہوں. ابرہہ جب لشکر لایا تب مکے کے کعبے کی چابی عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی. عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب کے ہاتھ میں آئی. یہ دونوں کے دونوں اجداد امام سجاد ہیں اور صاحب بیت اللہ امام سجاد ہیں. محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خطبے کو ادامے دیتے گئے. 700 کرسی نشین، نہیں معلوم کتنے کرسی نشین تھے، کیا تھے، 700 کرسی نشین کہا گیا. لیکن بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہ پارلیمنٹ ہے، یزید کا جو دربار تھا ایک پارلیمنٹ تھا، لیکن ایک ملک کا نہیں تھا. اس لیے کہ شام جو ہے کئی ممالک کا دار المقام تھا، صدر مقام تھا کئی ممالک کا. پورا ایران اس کے انڈر میں تھا، اس کے تحت تھا. عراق اس کے تحت، مکہ اور مدینہ اس کے تحت، پورا سعودی عربیہ اس کے تحت، بحرین اس کے تحت. اب جہاں جہاں تک اسلامی ممالکتیں ہیں، ممالک ہیں، سب کے سب شام کے تحت تھے. اب ہر کوئی جو ایم ایل اے ایم پی جو بھی آپ سمجھ لیجئے وزیر جاتا ہے، اس وقت تو غلاموں کا دربار تھا، غلامیں لے کے جاتا تھا. کتنے غلام لے کے جاتا تھا، کتنے لوگ تھے نہیں معلوم. سب کے آنکھوں میں جب آنسو آ گئے، تختہ جب پلٹنے لگا، اب مولا کیا فرما رہے تھے، مکہ والمنا، اور مولا اپنا شجرہ بتا رہے تھے. مخالف کون کھڑا تھا؟ یزید تھا نا. مخالفت میں یزید تھا. دیکھو بھائی، شیر کے مقابلے میں شیر لایا جاتا ہے، دعوت کے مقابلے میں خطابت لائی جاتی ہے، تقریر کے مقابلے میں تقریر لائی جاتی ہے. اب یزید کو چاہیے تھا شجرے کے مقابلے شجرہ لایا. شکست نہیں بلکہ بڑی جیت ہوئی.
صل علی محمد و آل محمد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. آل محمد صلوات. بسم اللہ زندہ باد. آسان کے یہاں سے دو حصے ہو گئے. زندہ باد. ایک حصہ یزیدیوں کا ہو گیا, ایک حصہ حسینیوں کا ہو گیا. دونوں جگہ آزان ہونے لگی. فرق یہ ہے ایک آزان میں حب علی پایا جاتا ہے, ایک آزان میں بغض علی پایا جاتا ہے. دونوں میں کافی فرق اس لیے بھی ہے آج بھی جہاں جہاں بھی آزان ہو رہی ہے سب قائل ہیں پیغمبر کے, نبوت کے, رسالت کے, سب کے پیغمبر نبوت کے, رسالت کے قائل ہیں, ختمی مرتبت کے بھی قائل ہیں. یعنی پیغمبر کو آخری رسول بھی مانتے ہیں, آخری رسول بھی مانتے ہیں, عظمت بھی مانتے ہیں, بس پیغمبر کو معصوم بھی مانتے ہیں. لیکن جتنی کتابیں, توجہ کا طالب ہوں, جتنی کتابیں توہین رسالت میں لکھی گئی سب کا حوالہ ان لوگوں کی کتاب سے ہے جو یزیدی آزان کہتے ہیں. جن آزانوں میں محبت علی بھری ہوئی ہے آج تک ان کے کتابوں کا حوالہ کہیں پر بھی رسالت کو گرانے کے لیے نہیں ہوا ہے. ارے رسالت تو دور, رسالت تو دور, ان کے کتابوں میں غور کریں گے تو توحید بھی نقص ہوگی, توحید بھی نقص ہوگی. اللہ کا پیر کہہ کر مجسم کریں گے, اس سے بڑی توہین کیا ہے. محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس سے بڑی توہین توحید کیا ہوگی. اللہ کے پیر کو جہنم میں داخل کروا دیں گے. اسی لیے ہوتا ہے, کیوں؟ اس لیے ہے کہ اہل بیت سے دور ہے. اہل بیت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے آج بھی جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, چاہے وہ مجلہ ہو. ابھی بینگلورو میں بھی ایک MLA نے توہین رسالت کا ایک میسیج چھوڑا تھا. سارے مسلمان اس کے گھر کو توڑنے کے لیے چلے گئے. اور اس نے حوالہ کتابوں کا دیا ہے, آج تک وہ کتابیں پھٹی نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ کتابیں پھاڑتے, چاہیے تو یہ تھا اپنی کتابوں کی حدیثوں کو کم کرتے. نہیں, توہین رسالت ہونے نہیں دیں گے. اور اپنی کتابوں میں جہاں توہین رسالت ہو رہی ہے حدیث کو صحیح مان لیں گے. اس سے بڑی بے عقلی کیا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. امام سجاد کو اگر پہچاننا ہو, جاننا ہو, سمجھنا ہو تو کم سے کم ان کے زندگی نامے پر ایک ملحوظ نظر رکھنا پڑے گا, ایک زندگی نامہ ان کا پڑھنا پڑے گا. ہاں, اگر زندگی نامہ پڑھنے کے بعد بھی امام سجاد سمجھ میں نہ آئے تو کربلا کی تاریخ کو مکررن پڑھا کرو. کربلا کی تاریخ کو مکررن پڑھا کرو. اب ہمارے ایک استاد ہیں, وہ کہتے ہیں اگر کربلا سمجھ میں نہ آئے امام سجاد کی زندگی پڑھ لیا کرو. عزیزو, یہ دور نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اگر کربلا
سمجھ میں نہ آئے تو امام سجاد کی زندگی پڑھو. اگر امام سجاد کی زندگی سمجھ میں نہ آئے تو کربلا پڑھو. سمجھ میں نہ آئی پھر پڑھو, سمجھ میں نہ آیا پھر پڑھو. ہمارے استاد کہتے ہیں تب بھی سمجھ میں نہ آیا اپنی ماں کے پاس جا کر پوچھو کہ خطا کس کی ہے. اس لیے کہ جس طرح سے توحید فطرت انسان کا ایک حصہ ہے, اسی طرح سے نبوت و امامت و ولایت بھی انسان کے فطرت کا تقاضا ہے. عزیزان گرامی, قرآن کی گفتگو ہو رہی تھی, قرآن کے بارے میں تبصرہ ہو رہا تھا تو امام باقر دیکھے, دیکھنے کے بعد کہا نحنو قطب القرآن, ہم قطب قرآن ہیں. جب میں نے یہ روایت پڑھا تو قطب کا معنی گوگل میں سرچ کرنے لگا, گوگل میں سرچ کرنے لگا, تلاش کرنے لگا, لیکن قطب کا معنی الگ الگ طریقے سے ملا. کہیں کیل بول کے ملا, نہیں معلوم کہاں کہاں کیسے کیسے, لیکن ایک مقام پر مولا کائنات نے اس کی تشریح دی. کیا کہنا ایسے تشریح دی, اما واللہ لقد تمسہا فلعن لعنت اللہ علیہ. انہو لا یعلم ان محلی منہا قطب من الرہا یا رحیا. دو اعتبار سے بھی میں نے پڑھا ہے, من الرہا من رحیا. مولا کائنات فرمانا یہ چاہتے ہیں, یہ خطبہ شکشکیہ ہے. خطبہ شکشکیہ یعنی مولا نے کئی پردوں کو کھولا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, حقیقت کے پردوں کو مولا نے چاک کیا ہے. حقیقت ڈھونڈنا چاہتے ہو نا, علی کے زمانے کہتے تھے کہ علی جب بولیں گے تب مانیں گے, علی خود اقرار نہیں کیے, ساتھ ہے نا. قطب من الرہا, قطب مولا فرماتے ہیں یہ جو خلافت ہے, یہ جو خلافت ہے, یہ جو کرسی ہے, اس کے لباس کو تقمصا, باب تفاعل, باب تفاعل کا ایک معنوں میں سے ایک معنی زبردستی. تقمصا یعنی لباس خلافت کو, قمیض خلافت کو زبردستی پہن لیا گیا, زبردستی پہن لیا گیا. کس نے؟ فلان یا ابو قحافہ. امام کے کیا باتیں آئی ہیں, فلان بھی آیا ہے, ابو قحافہ بھی آیا ہے. عزیزان گرامی, پھر مولا نے فرمایا وہ مقام جو خلافت کا ہے, وہ جو مقام ہے وہ ایسا ہے, وہ محل ایسا ہے میرے لیے جیسے قطب من الرہا. قطب کسے کہتے ہیں؟ اگر یہاں بولتے ہیں چکی کو, چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک پارٹ گہرا ہوتا ہے, ایک اس پتھر کے اندر ایک پتھر ڈالا جاتا ہے, پھر کوئی چیز پستی ہے, صرف پتھر پتھر ہو تو کسی میں اتنی ہمت نہ ہے, نہ ہی طاقت ہے کہ اٹھا کر پیسا جائے. ایک کیل ڈالی جاتی ہے, ایک لکڑی ٹھوکی جاتی ہے, پھر اس کے ذریعے سے بآسانی چکی جلائی جا سکتی ہے. علی خلافت کے لیے وہ کیل ہے. اگر کیل نہ ہو تو خلافت چل نہیں سکتی. چلی بھی ہے, چلی بھی ہے, چلی بھی ہے تو انہی کے مرہون منت سے. اسی لیے ان کے کتابوں میں یہ لفظ آیا ہے 70 مرتبہ کم سے کم فلانی نے کہا علی نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. اب مجھے نہیں معلوم ہے 70 مرتبہ کیا لفظ ہے یہ, اس لیے کہ قرآن میں 70 کا تعلق, جب 70 کا لفظ آیا تو اللہ نے کہا کہ نبی ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کرو گے, استغفار. اللہ کہا 71ویں مرتبہ نہیں, لا تعداد کے معنی میں آتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صل
امام سجاد کے کارنامے، ایک مدرسہ تشکیل دیا امام سجاد نے. مدرسے کا انداز الگ تھا، بہت الگ ہے، آج کے مدرسوں سے بہت مختلف ہے. اس لیے کہ حکومتی پابندی تھی، مولا خطبہ دے نہیں سکتے، مولا تقریر نہیں کر سکتے، مولا اجتماع نہیں کر سکتے. ہاں لیکن کیا کیا مولا نے غلام تو رکھ سکتے ہیں نا، کنیز تو رکھ سکتے ہیں. تو مولا 100 غلام اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، 80 کنیزیں رکھے ہوئے تھے. قربان جاؤں مولا کی عظمت پر. 80 کنیزیں موجود ہو، اور کہتے ہیں خود کنیزوں سے روایتیں منقول ہیں، جب صبح ہوتی تھی تو خود امام اپنا بستر تہہ کرتے تھے. اور ایک کنیز کہتی ہے پانی کے علاوہ کوئی زحمت ہمیں نہیں دیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ جب ایک کنیز پانی لائی، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں کہ مولا کو پانی دینا چاہیے، تو اچانک ظرف چھوٹا، مولا کا گال زخمی ہوا. مولا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ڈر گئی. کنیز ان کے گھر کی تھی، کنیز تھی گھر کی، ڈر تو گئی تھی. فوراً قرآن کی آیت شروع کی، والقاذفین الغیظ. مولا نے اسے معاف کیا. جب وہ محسنین کی بات کی، مولا نے کہا جا تجھے میں نے آزاد کیا. آسان ہے، اپنے کو جب چوٹ لگتی ہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب اپنے بچے کو چوٹ لگے کوئی معاف نہیں کرتا. تھوڑا سا بیدار رہیے، میں کل سے بیمار ہوں لیکن بول رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں کہ اگر بچے کو چوٹ لگے کوئی تحمل نہیں کر سکتا، لیکن مولا کے گھر میں سوچئے 100 غلام ہو، 80 کنیزیں ہو. 100 غلام 80 کنیزیں تو گوشت کتنا بنتا ہوگا. تنور میں گوشت پک رہا تھا، اچانک غلام سے غلطی ہوئی، سہون گوشت گرا، بہت گرم تھا، سوچے تنور سے نکلا ہوا ہے، امام کے بچے پر پڑا، بہت گرم تھا، بچہ فوت ہو گیا. امام نزدیک گئے، اس کی طرف نگاہ کی، کہا انت حرن، انت حرن. عزیزان گرامی، اتنے بڑے غلطیوں کے بعد صرف 2 لوگ ہی معاف کرتے ہیں. یا اللہ معاف کرتا ہے، یا سید صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، امام نے بہت کوشش کی فضائل کو بیان کرے، حقائق کو لوگوں تک پہنچائے. حقائق پہنچانے کے لیے امام نے مدرسے کے علاوہ دعاؤں کا سہارا لیا. الگ الگ طریقے سے انفراداً ایسی تبلیغ کی. اب جو اتنی بڑی قدرت میں آئی تھی معاویہ کے بعد، اس کے بعد جو حکومتیں اتنی بڑی قدرت میں تھی امیہ کی، بنی امیہ کی، کوئی خلاف بول نہیں سکتا تھا. لیکن کچھ سال نہ گزرے حکومتیں ختم ہو گئی. یہ امام کا کارنامہ ہے، پھر وقت ملے تو بتاؤں گا. عزیزان گرامی، اب دیکھیے ہمارا جو ذہن ہے، ہم جو امام کو پہچانتے ہیں وہ بیمار کہہ کر پہچانتے ہیں، لاغر لہیب سمجھتے ہیں. عزیزان گرامی، امام نہ لاغر تھے نہ امام بیمار تھے. جو کچھ ہوا وہ مصلحت پروردگار تھی. 9 محرم کو عصر کے وقت جب امام، دیکھیں میں کئی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ فضل کے 3 شعبے تھے، دوسرے شعبے میں بہت لمبی گفتگو تھی، بہت کچھ لایا تھا. بہرکیف امام علیہ السلام جب 9 محرم کو لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، حبیب ابن مظاہر ساتھ تھے. امام نے کہا چچا حبیب اس طرف اکبر چلے جائیں گے، یہ والا معرکہ میں سنبھال لوں گا. قلب لشکر چچا پاس چلے جائیں گے. تو کربلا کی جنگ کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی. امام حسین
قریب گئے، جانے کے بعد کہا، توجہ کا طالب ہوں، جانے کے بعد کہا بیٹا جنگ اکبر کرو گے یا جنگ اصغر کرو گے؟ امام نے پوچھا بابا جنگ اصغر کیا ہے، جنگ اکبر کیا ہے؟ مولا حسین نے کہا جنگ اصغر کربلا میں شہید ہونا ہے، جنگ اکبر کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ امام نے فرمایا، امام سجاد نے کہا بابا میں جنگ اکبر کروں گا، جو جنگ اکبر کرے نہ وہ بیمار ہوتا ہے کرامتیں مشہور ہیں، بلخ کے حاجی کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آیا تحفے دے کر پھر گیا، اس کی بیوی نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے بھائی، تحفے لے کے جا رہا ہے؟ پھر امام نے نہیں معلوم سے کیا کیا خزانے دے کر بھیجے تھے، مشہور ہے۔ ایک وہ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، بس 2 منٹ پھر ربط مصائب ہے۔ عزیزان گرامی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، راستے میں ہیں۔ ایک غریب آیا، آنے کے بعد کہا مولا میں فقیر ہوں، میری زندگی تنگ دست ہے۔ مولا نے کہا میری زنجیریں دیکھ، کہ مولا میں زنجیریں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کل کائنات کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ مولا نے کہا دیکھ میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں، مولا میں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ مختار ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، اتنی معرفت تیرے پاس ہے، دیکھ میرے پیر کہاں ہے؟ مولا دیکھ رہا ہوں زمین پر ہے۔ ایک روایت میں ہے مولا سوار تھے تو مولا نے کہا دیکھ میرے سواری کے پیر کہاں ہے؟ مولا زمین پر ہے، کہا اسے نشان لگا لینا، جب میں یہاں سے گزر جاؤں اس زمین کو گندا کرنا، کھود کر دیکھنا، اتنا ملے گا کبھی زندگی میں سرگست نہیں ہوگا۔ مولا نے جنگ اکبر کو اپنے اوپر حمل کیا، تحمیل کیا۔ جنگ اکبر کیا ہے؟ تشہیر کربلا ہے، تشہیر کربلا ہے۔ ایک شخص آیا غریب مدینہ منورہ میں، مولا میں غریب ہوں۔ مولا نے کہا تو غریب ہے؟ کہ میں غریب ہوں، اگر تیرا یہاں انتقال ہو جائے تو کیا تجھے کفن و دفن و غسل مل سکتا ہے؟ مولا کیوں نہیں، رسول کے شہر میں ہوں، مسلمانوں کے درمیان ہوں، مسلمان اپنا فریضہ سمجھتے بھی ہیں، آج بھی مسلمانوں میں وجوب و حرمت کا خیال ہے۔ اب مجھے معلوم بھی ہے کہ مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی مر جائے تو اس پر بھی واجب ہے کہ غسل و کفن و تکفین کرے۔ عزادارو، چوتھے امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کربلا کی طرف رخ کیا، کہا دیکھ تو غریب نہیں ہے۔ پھر رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا بابا، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ ارے جلدی رہتے تھے، لاش ٹکڑوں میں بٹی تھی، نہ کفن پہنانے والا، اطراف محمدی کلمہ پڑھنے والے۔ عزادارو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کرب و بلا کے۔ عزادارو، تشہیر کربلا بڑی عجیب تشہیر تھی، روایت میں ملتا ہے منال دیکھ رہے ہیں، ارے پانی ٹپک رہا ہے، اوپر کی جانب رخ کیا، ارے ابھی تک کوئی برسات نہیں آئی، نہ کل برسات تھی نہ بارش ہوئی، ارے پانی کیسا؟ ارے اوپر گئے تو کیا دیکھا؟ ارے میرا چوتھا امام
اب منہال نے سوچا اگر میرے کچھ بات ہے مولا کے لیے شاید تشفی کے باعث بن جائے. مولا کب تک روئیے مولا کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے. آزاد میرا چوتھا امام اس کی طرف رخ کر کے کہا اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا. ارے شہادت ہماری میراث تو ہے. ارے میرے پھوپھیوں کا بے وقت نہ ہو جانا. ارے کربلا سے کوفہ ابن زیاد کا دفتر. ارے وہ جس کا باپ مجہول زینب قریب اسی کے سامنے چادر نہیں کوفہ ہے. یہ وہی کوفہ تھا. ازادارو زینب درس قرآن دیا کرتی تھی, حجاب سکھایا کرتی تھی. ازادارو اب ایک روایت آپ کی زحمت ختم کر دوں گا. روایت 3 طرح سے نقل ہوئی ہے, ہماری اس سبتین میں بھی موجود ہے. ازادارو تینوں طریقے سے یوں ہے. رسول کے صحابی سہل بن سعد ایک شہر ہے روز شہر, وہاں رہا کرتے تھے. بیت المقدس کی زیارت کا شوق ہوا, گھر سے نکلے, وسط میں شام آیا. ایک سفر تھی, شام راستے میں دیکھا شام والے نقارے پیٹ رہے ہیں. شام والے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں. شام والے عید منا رہے ہیں. ارے یہ صحابی رسول نے سارا رسول کا زمانہ یاد کیا ہوگا, سارے عیدیں ذہن میں لائی ہوگی. ارے ایک عید میں ایک سفر میں نہ تھی, مسلمانوں کی کوئی عید نہ تھی. شام کو آنا جانا ہے, یہ شام میں اچانک عید کیسی؟ تو یہی سہیل بن سعد نے لوگوں سے دریافت کیا یہ عید کیسی ہے؟ یہ عید نہیں ہے. عزادارو دیکھیے توجہ سے بس تصور کے ساتھ مصائب سنیے گا, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو یہ صحابی رسول ہے, ان کی عظمت زیادہ ہے. یہ شام کے گلیوں میں پوچھتے پوچھتے گزر رہے تھے تو ایک نے کہا پتا ہے اسلام کے باغی آ رہے ہیں, قیامت آ گئی, اسلام کے باغی. ارے اسلام کے باغی جو سر اٹھایا تھا حکومت اسلامی اسے قتل کر کے اس کے گھر والوں کو اسیر بنا کر لا رہے ہیں. قیامت آ گئی. عزادارو اب یہ سہیل یہ صحابی رسول دروازے کی طرف چل پڑے. دروازے کی طرف جا دیکھا, بڑا ہجوم ہے, سینکڑوں لوگ پرچم لیے کھڑے ہیں. یہ قریب ہوتے گیا. ارے ایک اونٹ کے اوپر ایک چھوٹی بچی کو دیکھا, روایت میں ملتا ہے اس کے قریب گئے. اس بچے نے کہا ہمارے بیت ہیں, ہمارے قریب نہ آنا. ارے قریب ہوتے گئے, بچے کو بے ہوشی آئی. عزادارو کچھ دیر نہ گزرے, سہیل سعدی کہتے ہیں ارے بچی ہوش میں آئی. آنے کے بعد کہا اے پیر بابا یا گوشت والے جینا ہے یا تماچے. میں تمہارے جگ کا صحابی ہوں. ایک اس طرح کی روایت, ایک روایت یہ ہے زینب سے ملاقات کی, زینب کو پہچان لیا. زینب تم یہاں. زینب نے کہا اے صحابی
अज़ादारों, रिवायत में मिलता है यजीद ने कुर्सी नशीनों की महफिल सजाई थी, मुजरा को बुलाया था, जीत का ऐलान करवाना था। अज़ादारों, इमाम सज्जाद से जब भी पूछा गया ना, मौला आपको ज्यादा गम कहाँ हुआ, अकबर की बरकी याद नहीं किए, कासिम के टुकड़े याद नहीं किए, अज़ादारों सिर्फ अशाम कहा, क्यों? शायद इसलिए अब ज़ैनब से यजीद ने मुखातब होकर पूछा, ज़ैनब अब बताओ तुम्हारे साथ सबसे बड़ा गम क्या हुआ? अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा इससे बड़ा गम क्या है, मैं रसूल की नवासी, अली की बेटी, फातिमा की बेटी, दरबार शराबियों का वासिफ का तख्त नशीन, मुखातिब ज़ानी, अरे अली की बेटी से पूछ रहा है इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? अज़ादारों, बस एक रिवायत पढ़ना है, वो ये है अज़ादारों, कायनात ने, मौलाए कायनात ने जब ईरान फतह हुआ था तो जब लेकर गए तो मौला ने कहा देखो बादशाह की बेटियों को कभी बेचने न ले जाना, जायज नहीं है किसी मुसलमान आजाद मुसलमान से शादी करवा देना। या अली, आप यहाँ देखिए चौथा इमाम कहता है सबसे ज्यादा गम अशाम, अरे बाजार शाम में उस इलाके से ले जाया गया जहाँ पर लोग पूछने लगे ये बच्ची कितने में बिकती है। पालने वाले परवरदिगार हमारे सारे गुनाहों कबाइर व सगाइर को बख्श दे, मालिक हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, मालिक उन आला-ए-इल्लीन में जगह फरमाए, मालिक जो हमें पालने वाले परवरदिगार कई लोग शिफायाती के लिए दुआ की गुजारिश करें, मालिक तमाम बीमारान इस्लाम खुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले जो बीमार हैं शिफाए आजिला और कामिलात फरमाए, पालने वाले परवरदिगार मालिक जो मुश्ताक हैं हज व ज़ियारत के, उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, खुसूसन करबला की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, पालने वाले परवरदिगार जिस मकसद के लिए आए हैं हुसूल मकसद की तौफीक अता फरमाए, पालने वाले परवरदिगार दीन दुनिया इल्म व तरक्की अता